إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما انہی کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی انہی کی محفل سوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی حضرات گرامی اسوڑے کی سرزمین پر پہلی مرتبہ اس ناچیز کی حاضری کا شرف حاصل ہوا میں نہیں جانتا کہ یہاں کے لوگ کس طریقے سے پروگرام کو سماعت کرتے ہیں آنے والے علماء ربانی کا کس طریقے سے خیر مقدم کرتے ہیں یہ مجھے علم نہیں ہے صرف سنا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے لیکن آج الحمدللہ میرے محسن کرم فرما اور اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ جناب قاری مظہر صاحب دامت ذلہ کی جد و جہد اور کوشش کاوشوں کا ثمرہ کہ اس ناچیز کو آپ حضرات کے روبرو کرایا اور آج کے اس عظیم ترین اسٹیج کی رونق بنے اور اس پروگرام کے مہمانان خصوصی حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی خالد صاحب دامت ذلہ امام و خطیب فاروقی مسجد بشارت علی شہر ہاپوڑ یہاں تشریف رکھتے ہیں جن کے جلوگر ہونے سے ہمارے اس پروگرام کو چار چاند لگے ہیں میں حضور والا کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں اہلا و سہلا و مرحبا خوش آمدید کہتا ہوں دوستو یہ بھی بتاتا چلوں کہ مجھے بڑی شادمانی محسوس ہو رہی ہے کہ آج آپ کے اس پروگرام کی ایک ایسی کڑی آپ کے اس پروگرام کی ایک ایسے خطیب اللہ کہ جس کو سننے کے لیے لوگ دور دراز کا سفر طے کیا کرتے ہیں خدا کی قسم اگر میں یوں کہہ دوں تو کوئی مبالغہ نہیں کہ اس عظیم ترین ہستی کے پروگرام کو سننے کے لیے لوگ ان سے کانٹیکٹ کر کے یوں پوچھتے ہیں کہ حضور آج آپ کا پروگرام کس قریہ میں ہے کس قصبے میں ہے کس گلی میں ہے کس کوچے میں ہے اور ان کے پروگرام سننے کے لیے لوگ جو درجو شرکت کیا کرتے ہیں یہ ہمارے لیے شادمانی کا سبب ہے جن سے میری مراد مقرر ذیشان مقرر اعلیٰ اور فصاحت و بلاغت شہنشاہ خطابت کے بے مثل بادشاہ جناب حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی خالد صاحب امام و خطیب جامع مسجد سمر گارڈن شہر میرٹھ ہیں وہ بھی آپ کے اسٹیج کی زینت بننے والے ہیں اور دوستو آپ اگر ان کو بغیر سنے چلے گئے تو خدا کی قسم جب صبح کو سورج نکلے گا تو آپ اپنے ہتھیلے کی آپ اپنے کفے دست ملتے رہ جائیں گے احساس کم ترین کا شکار ہوں گے کہ یار ہم تو جلسے میں گئے تھے
لیکن ہم نے اپنے چارپائی پر جب جیسے ہی آرام کرنے کے لیے اپنی دست رکھی تو ہمیں مفتی خالد کا بیان ہمارے کانوں نے سنائی دیا، لیکن ہماری طبیعت نے پھر یہ گوارا نہ کیا کہ ہم اٹھ کے چلے آئیں، لیکن احساس ہو رہا ہے کہ ہم انہیں بغیر سنے پروگرام سے چلے آئے۔ تو دوستو آپ جتنے بھی ہیں، حالانکہ میرے اس پروگرام میں آپ زیادہ نہیں بیٹھے، آپ کو انگلیوں میں شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم آپ کی کیا حقیقت ہے اللہ کے یہاں میرا رب جانتا ہے۔ دوستو آئیے تمہید میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ بتاتے کہ آج کے اس پروگرام جو حب النبوی کانفرنس جو آج ہمارے حضرت اقدس جناب قاری مظہر صاحب کی جد و جہد اور کوشش کاوشوں پر یہ مجلس کو سجائی گئی ہے، یہ میرے نبی کی شان اقدس کے اوپر اس پروگرام کو سجایا گیا ہے۔ ہم حضور والا کے اس پروگرام کی کاوشوں کو اور اس پروگرام کو سجانے پر حضور والا کی جو جد و جہد اور کوشش کاوشیں ہیں، ہم حضور والا کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ دوستو ہماری اسٹیج کی زینت بنے، ہم سب کی کرم فرما حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالواحد فجر قاسمی محتمم جامعہ بڑودہ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ حضور والا کے آنے پر ہم ان کے سفر کی دقتیں صعوبتیں برداشت کر کے ہمارے اجلاس کی زینت بنے ہیں۔ ہم حضور والا کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو خیر مقدم کہتے ہوئے اہلا و سہلا و مرحبا خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو آئیے تمہید کا وقت نہیں ہے، کیونکہ مجھے جو فہرست دی گئی ہے وہ زیادہ طول یا طویل نہیں ہے، صرف میں اتنا بتا دوں کہ 10:30 بجے ہم اس پروگرام کا اختتام پذیر کر دیں گے، کیونکہ اس وقت 7:34 ہوئے چاہتا ہے، وقت کی قلت ہے، اس لیے ہم زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے زمین و آسمان کی ہر چیز کل تک محرومیوں پر سوگوار اور افسردگیوں کا شکار تھی، آج عالم یہ ہے کہ آنکھیں کھولیے تو حسن کی اشواء ترازی ہے، کان لگائیں تو نغمہ کی جانبازی ہے، سنگیے تو سر محفل خوشبو کی تربیزی ہے۔ دوستو آپ کسی عظیم ترین پروگرام میں گرفتار نظر آ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ میرے ارما بھی مچل رہے ہیں، کس آگوش شب میں ایک ایسی شمع فیروزہ کی جائے کہ جس کے سامنے دودھ میں نہائی ہوئی چادریں شرمانے نے بکھیری تھی مستیاں، یہ کون تھا کس نے بکھیری تھی مستیاں، ہر ذرہ ذہن باغ کا ساگر بدوش ہے۔ صاحبوں یہ تھے جناب حضرت قاری کفیل احمد صاحب دامت ذلہ، استاد شعبہ حفظ و قرأت مدرسہ احسان العلوم قصبہ جڑودہ، جو قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارے دل کو مجلہ اور مصفہ فرما رہے تھے، بہت اچھا لگ رہا تھا، ہمارے دل کو سکون میسر ہو رہا تھا، بلکہ میرا دل تو یوں چاہ رہا تھا کہ قاری صاحب قرآن کریم کی تلاوت سے ہمارے دل کو یوں ہی سرسبز و شاداب کرتے رہیں اور ہم یوں ہی قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے دل کو سکون میسر کرتے رہیں۔ لیکن دوستو وقت کا تقاضا اب آگے بڑھتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ہمارے اکابرین امت کا آئینہ عمل رہا ہے کہ خالق کائنات کے بعد باعث کن فکا خاتم الانبیاء فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، کیونکہ وحدہ لا شریک لہ کے بعد اگر کوئی شخصیت قابل تعریف ہے تو صرف اور صرف میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کالی کملی والے آقا آمنہ کے دل یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ذات گرامی ہے۔ اور دوستوں اے اسوڑے کے غجور مسلمانوں، وہ پیارے پیغمبر کی محبوب کیوں نہ ہوتے، وہ پیارے پیغمبر اعلیٰ اور افضل کیوں نہ ہوتے؟ حضرت آمینہ فرماتی ہیں
کہ جب سے بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، جب سے بچہ میرے بطن مبارکہ میں آیا ہے، میرے بدن کا مہکنا تو دور، اے سننے والوں، خدا کی قسم یہ معذور کافی دور سے چل کر اپنے پیارے پیغمبر کی تعریف کرنے کے لیے آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا ہے۔ اگر تم نے غور و فکر کے ساتھ بات چیت کرے بغیر اگر میری بات کو سنی تو میرا سفر کامیابی اور کامرانی کی منازلوں کو طے کرے گا، ورنہ مجھے احساس ہوگا کہ میں سونے کی سرزمین پر گیا تھا، میں اس جگہ پر گیا تھا کہ جن کا ہمسایہ خاتم الاسلام ہوا کرتا ہے، وہ ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ ہوا کرتی ہے جس میں کروڑوں طالب علم سیراب ہو کر پوری ملک ہندوستان میں دینی خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ دوستوں، حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں زمین کے جس خطے پر تھوک دیتی ہوں زمین کا وہ ٹکڑا بھی خوشبودار ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میں باہر نکلتی ہوں دوپہری میں کہ جب آفتاب جوانی پر ہوتا ہے تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ بدلیاں مجھے سایہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میں کنویں پہ پانی لینے جایا کرتی ہوں اپنے سہیلیوں کے ساتھ تو کنویں کا پانی اچھل کر استقبال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی آپ اپنے ماں کے بطن مبارکہ کے اندر تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میں کنویں پہ پانی لینے جایا کرتی ہوں تو کنویں کا پانی اچھل کر استقبال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ عبدالمطلب فرماتے ہیں بیٹی یہ تو بتا تیرا بدن اتنا مہکتا کیوں ہے، تو اتنی مہنگی خوشبو کہاں سے لائی، تینے اتنا شاندار عطر کہاں سے لگا رکھا ہے، ذرا یہ تو بتا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں ابا حضور کیا بتاؤں، جب سے بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، جب سے بچہ میرے بطن مبارکہ میں آیا ہے، میرے بدن کا مہکنا تو دور، میں زمین کے جس خطے پر، میں زمین کے جس ٹکڑے پر تھوک دیتی ہوں زمین کا وہ ٹکڑا بھی خوشبودار ہو جایا کرتا ہے۔ اور اسی پرپس نہیں، ہاں ایسا کہ غیور مسلمانوں، اللہ کی قسم میرے رب نے قرآن کریم کے اندر پیارے پیغمبر کی تعریف کو یوں بیان کیا ہے، حروف تہجی میرے پیارے پیغمبر کی تعریف کو یوں بیان کرتے ہیں۔ رب نے قرآن میں الف لکھا، نبی کو امین بنا دیا، رب نے قرآن میں با لکھا، نبی کو بشیر بنا دیا، رب نے قرآن میں تا لکھا، نبی کو تنویر بنا دیا، رب نے قرآن میں سا لکھا، نبی کو ساکت بنا دیا، رب نے قرآن میں جیم لکھا، نبی کو جمیر بنا دیا، رب نے قرآن میں ہا لکھا، نبی کو حبیب بنا دیا، رب نے قرآن میں خا لکھا، نبی کو خاتم الرسل بنا دیا، رب نے قرآن میں دال لکھا، نبی کو دائی بنا دیا، رب نے قرآن میں زال لکھا، نبی کو ذاکر بنا دیا، رب نے قرآن میں را لکھا، نبی کو رحمت للعالمین بنا دیا، رب نے قرآن میں زا لکھا، نبی کو زاہد بنا دیا، رب نے قرآن میں سین لکھا، نبی کو سراج منیرہ بنا دیا، رب نے قرآن میں شین لکھا، نبی کو شاکر بنا دیا، رب نے قرآن میں سواد لکھا، نبی کو صادق بنا دیا، رب نے قرآن میں زواد لکھا، نبی کو زامن بنا دیا، رب نے قرآن میں تا لکھا، نبی کو طاہر و طارق بنا دیا، رب نے قرآن میں زواد لکھا، نبی کو ظفر بنا دیا۔ اسوڑے کے مسلمانوں، خدا کی قسم رب نے قرآن میں عین لکھا، نبی کو عابد بنا دیا، رب نے قرآن میں کین لکھا، نبی کو غجور بنا دیا، رب نے قرآن میں فا لکھا، نبی کو فاتح مکہ بنا دیا، رب نے قرآن میں قاف لکھا، نبی کو کبھی بنا دیا، رب نے قرآن میں کاف لکھا، نبی کو کریم بنا دیا، رب نے قرآن میں لام لکھا، نبی کو لعیق بنا دیا، رب نے قرآن میں میم لکھا، نبی کو مسیح بنا دیا، رب نے قرآن میں نور لکھا، نبی کو نذیر بنا دیا، رب نے قرآن میں واو لکھا، نبی کو وائف بنا دیا، رب نے قرآن میں ہا لکھا، نبی کو ہادی بنا دیا۔ کہنے میں دیجئے اسوڑے کے مسلمانوں، رب کعبہ کی قسم رب قرآن میں کیا لکھتا ہے، نبی کو یاسین بنا دیا۔ رب تاریخ بیان کر رہا ہے، الف سے لے کے یا تک میرے نبی کی خصوصیات کو بیان کر رہا ہے۔
سننے والوں، جس پیغمبر کی تعریف کو، جس پیغمبر کی خصوصیات کو اللہ خود بیان کر رہا ہے، تو پھر میرا اور تمہارا دل کیوں نہ چاہے کہ اس پیغمبر کی تعریف کو ہم بھی بیان کریں۔